کے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، گئے جب مسجد میں جا کر کے دیکھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے مسجد میں بڑے پریشان ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا کیا وجہ علی؟ کہا اللہ کے محبوب پیغمبر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر آپ کے گھر میں چلی گئی اور میں مسجد میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ کہ جو مسلمان مومن بندہ ہوتا ہے جب پریشانی آتی ہے اللہ کے گھر میں ہی آتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا علی کھڑا ہو جا۔ حضرت فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ دیا، کہا اسے ساتھ لے کر کے گھر میں چلے جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیو، اگر یہی باتیں آج میں اور آپ آج ہم اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو سمجھائیں، اگر ہم کوشش کریں وصیت کریں، واللہ ہماری رشتہ داریوں کے اندر دراڑیں کبھی پیدا ہی نہ ہو، ہمارے معاشرے کے اندر یہ فساد برپا ہی نہ ہو۔ یہ آج ہماری تربیت کی کمی ہے کہ آج ہم فساد برپا کرتے ہیں، بیٹیوں کا دفاع کرتے ہیں، حق بنتا ہے دفاع کرنا، لیکن کم از کم ان کی تربیت ایسے کرے، ان کو سمجھائے کہ ایک جو خامد ہوتا ہے یہ شور ہوتا ہے، اللہ نے اس کا بڑا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامد کے سامنے سجدہ کرے۔ اتنا مقام اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک عورت جو ہوتی ہے وہ اپنی خامد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ تو پھر میرے مسلمان بھائی، اگر یہ مسائل، اگر یہی تربیت ہم اپنی اولادوں کی، بیٹیوں کی، ماں بہنوں کی کریں، واللہ ہماری رشتہ داریوں میں دراڑیں پیدا نہ ہو، ہمارے معاشرے میں فساد برپا نہ ہو۔ اور جب یہ دراڑیں، یہ رشتہ داریاں آپس کے اندر قائم اور دائم ہو، اللہ کی قسم پھر ہمارے معاشرہ خوشگوار بن جائے گا۔ اور جب یہ ناراضیاں، یہ قطع تلخیاں یہ آپس کے اندر بڑھ جائیں گی، ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور جب یہ ناراضگیاں ہم رکھیں گے 3 دن سے زیادہ، اللہ کے محبوب پیغمبر کی میں نے حدیث پہلے بھی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں کرتی۔ اور اس کی دوسری دلیل ابو داؤد اور طبرانی کی روایت، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واضح نصیحت کی پہلے، اور پھر اعلان کیا کہ ہم اللہ سے دعا مانگنے لگے ہیں، اگر ہماری اس مجلس کے اندر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو آپس کے اندر ناراض ہے، وہ ہماری مجلس سے اٹھ کر کے باہر چلے جائے۔ کہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم اللہ کے سامنے دعا کریں اور اس جو ناراض بندہ بیٹھا اس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا کو بھی رد نہ کر دے۔ تو گویا اس سے بھی ثابت ہوا کہ جو مسلمان بھائی آپس کے اندر ناراض ہوتے ہیں، دل کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض اور کینہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی نہ دعا قبول کرتے ہیں، نہ ان کی نماز قبول کرتے ہیں، نہ اللہ ان کے روزوں کو قبول کرتے ہیں، نہ صدقہ و خیرات کو اپنی برگاہ میں قبول کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیو، خدا را ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل جل کر اپنے معاشرے کو خوشگوار بنائیں، اور ہمارا معاشرہ اس وقت ہی خوشگوار بنے گا جب اپنی اولادوں کی تربیت صحیح طرح سے کریں گے، رشتہ داریوں کو آپس کے اندر جوڑیں گے، قطع تلخیوں کو ختم کریں گے، ناراضگیوں کو آپس کے اندر ختم کریں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپس کے اندر وَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کی صلح کروایا کرو۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر صلح کروانے کے لیے اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھوٹ کے بدلے میں اس کو گناہ نہیں بلکہ اس کو اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، کہ صلح کروانے کے لیے تم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔
اس لیے اگر آپس کے اندر لڑائی کو، جھگڑے کو، فساد کو ختم کرنے کے لیے اگر اسٹیج کے اوپر آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے، جھوٹ کو بھی بول کر دو مسلمانوں کا لڑائی جھگڑا فساد ختم کروائیں، آپس کے اندر صلح کروائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کی قسم ہمارا معاشرہ خوشگوار بنے گا، امن و سکون کا